السلام علیکم، میرا نام عمران ہے۔ اچھا، آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا اور تقریباً 233 روپے، اور ڈیزل شاید 270 کے پاس ہوگی۔ تو ابھی جو پی ٹی اے والے ہیں وہ نون لیگ والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور نون لیگ والے جو اس ٹائم خاموش ہے، ظاہر ہے کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جب تک ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، ایک ملک جو قرضوں پہ چل رہا ہے، جو اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہا اور وہ اپنے خرچے کنٹرول کرنے کو تیار بھی نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھیں شاہ خرچیاں، ایک پرائم منسٹر کے پروٹوکول کے لیے جہاں پہ 8-10 گاڑیاں بہت ہو سکتی ہیں، وہاں پہ اگر 50 گاڑیاں چل رہی ہیں، اس طرح بیوروکریٹس جو ایک گاڑی سے یا 2 گاڑیوں سے جن کا کام چل سکتا ہے، ان کو 6 6 گاڑیاں 4 4 گاڑیاں دی ہوئی ہیں۔ تو یہ مطلب اس طرح کا کنٹری یہ چیز اس طرح کی عیاشیاں کیسے افورڈ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جہاں پہ 2000 cc گاڑی سے کام چل سکتا ہے، وہاں پہ 5 5 ہزار cc V8 رکھنے کی کیا ضرورت ہے پروٹوکول کی گاڑی میں؟ تو آپ یہ پرکس اینڈ پریویلیجز کمپرومائز کریں نا، ٹھیک ہے، عوام سے بعد میں اپیل کریں، ٹھیک ہے۔ تو 50 گاڑیوں پہ آپ 10 گاڑیوں پہ جو آپ نے 15 20 V8 رکھی ہیں، اس کی جگہ 10 جو ہے وہ 1.8 کرولا رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیمری رکھ لیں، آپ اکارڈ رکھ لیں، کوئی مطلب کوئی سیڈانس پہ آ جائیں اور اپنے خرچے بتائیں، اور یہ جو خواہشاں خرچی ہیں یہ کم کریں۔ اس کے علاوہ اس مشکل حالات میں بھی آپ نے گورنمنٹ امپلائیز کی 15% سیلریاں بڑھائیں، ٹھیک ہے بڑھیں آپ، لیکن کوئی وقت ہوتا ہے، تو آپ اس ٹائم 8-10% بڑھا دیتے، وہاں سے بھی خرچے بڑھا دیتے۔ اس کے علاوہ کل میں سن رہا تھا پریس کانفرنس مفتہ اسماعیل صاحب کی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے 30 کروڑ سے زیادہ کمانے والوں کے اوپر 2% ٹیکس بڑھا دیے۔ بھائی یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ 2% سے کیا فرق پڑنا ہے؟ آپ کوئی 5-6% کی بات کریں۔ اس ٹائم حالات اس قسم کے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 2% ٹیکس بڑھا کے لوگوں پہ احسان کر رہے ہیں۔ جو 1% ایلیٹ ہے اس ملک کی، اس پہ آپ اس ٹائم جو ہے وہ ٹیکس کا خاصا بوجھ ٹرانسفر کریں، کیونکہ وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے انہیں کوئی اتنا خاص فرق بھی نہیں پڑنے والا۔ تو آپ اگر وہ جو 30 کروڑ سے ابو والے ہیں ان کے اوپر 5% ٹیکس بڑھا دیں گے تو مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی خاص فرق پڑے گا۔ تو یہ ایسے کام کریں، غریبوں کی پہ کم سے کم بوجھ ٹرانسفر کریں۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے پمپس پہ شاید آپ کی کیٹیگرائزیشن بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر بائک والے آتے ہیں تو ان کو پیٹرول کی مد میں جو ہے وہ اس کی پرائس ڈفرینٹ ہو، اس طرح سے جو بسپ یا اس طرح کے پیکیجز کے تھرو آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ایک اچھا اقدام ہے، وہ کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ کچھ لوگوں کو پیٹرول سے زیادہ کیش کی ضرورت ہوتی ہے، بہت لوگ ہیں جو لوکل سروس پہ سفر کرتے ہیں، اور بہت لوگ ایسے ہیں بیچارے جو بائک بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو خالی پیٹرول سے ہی نہیں، میکسیمم لوگوں کی ضرورت جو ہے پیسے ہوتے ہیں، تو پیسے میرے خیال سے ایک اچھا اقدام ہے۔ ہمیں شاید 2000 کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ لوگوں کو 2000 سے مہینے کا آٹا اور دال کا خرچہ نکل آتا ہے۔ میرے خیال سے ہر چیز بری بھی نہیں ہوتی، ہر چیز اچھی بھی نہیں ہوتی۔ جو اچھا اقدام ہو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ میرے خیال سے 2000 منتھلی والا غریبوں کے لیے کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے۔ اور جہاں تک پیٹرول کی پرائس کی بات آئی، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم جیسا کنٹری جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں افورڈ کر سکتا ہے کہ پیٹرول زیادہ خرچے سے لے اور آگے کم پیسوں کو بیچے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ گورنمنٹ کو اپنے خرچے اور اپنے اداروں کے خرچے کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے، اور اس میں ہمارے عسکری حکام ہوں یا سول بیوروکریسی ہو، سب شامل ہونا چاہیے۔ یہ کنٹری سب کا ہے، سب اس پہ اس کی امپرومنٹ کے لیے اسٹیپس اٹھائیں گے تو بہتری آئے گی۔ IMF کے چنگل سے آپ تبھی نکل پائیں گے جب آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، اپنے خرچے کنٹرول کر لیں گے اور اپنے ٹیکسز میں گزارا کرنا سیکھ لیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو شاہ خرچیاں چھوڑنی ہوں گی، اور
اپنے اندر امپرومنٹس لانی ہوں گی، اپنے خرچ کم کرنے ہوں گے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی. کوئکلی آمدنی بڑھانے کا جو کوئک سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ امیر ترین لوگوں پہ آپ 5-10% ٹیکس بڑھا دیں، اور اس سے آپ کی ایک تو انکم بہت اچھی ہو جائے گی. دوسرا یہ جو فیکٹریوں اور ملوں کے مالکان ہیں ان کے پروفٹ کے اوپر ٹیکس کے بجائے ان کے را مٹیریل کے اوپر ٹیکس لگائیں، کیونکہ پروفٹس میں یہ کم پروفٹس دکھا کے ٹیکس جو ہے وہ کم دیتے ہیں اور ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو را مٹیریل پر رکھے گا تو یہ بیسکلی اس کا ان کے لیے چھپانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے کتنا امپورٹ کرایا ہے، کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ڈاکومنٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.